صدا میں پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے ذکر اللہ کرنے والی اور درود پاک پڑھنے والی زبان عطا فرما۔ آج جو بیان میں نے کرنا ہے، جس ہستی کا ذکر کرنا، وہ ہستی ہے کہ جن کا جب بھی ذکر کرے تو سر ادب سے جھکے، دل میں ان کی محبت بڑھ جاتی۔ آج میں نے آپ کو ایک عشق بھری داستان سنا، ایک ایسا واقعہ سنانا ہے، ایک سفر ہے، ایک ریولوشن بھی ہے، انقلاب بھی آیا زندگی میں، اور پھر زندگی گزری کیسی ان کی، اور پھر ان کی زندگی میں جس کو کہیں ٹرننگ پوائنٹ آیا، وہ کیا تھا۔ جتنی بار اس داستان کے بارے میں جانتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ان کے استقامت کو دیکھ کر، ان کے حوصلے کو دیکھ کر بندے کو یہ ذہن بنتا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں۔ ہم نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے قربانی۔ دین اسلام کا ابتدائی دور ہے، بڑا مشکل دور تھا، بڑا کٹھن دور تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اپنے پرائے ہو گئے۔ صادق و امین کہنے والے، ساتھ دینے والے بھی اب جانی دشمن بن چکے۔ مسلمانوں کو بھی ستایا جا رہا تھا۔ کفار مکہ جو تھے وہ اسلام لانے والوں کی مخالفت میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ایک غار میں تشریف لے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں تشریف فرما تھے کہ ایک روز مکہ مکرمہ کے ایک بڑے کافر عبداللہ بن جدعان کا ایک غلام جو ہے وہ بکریاں چراتے چراتے اس غار کی طرف نکل آیا۔ محبوب خدا سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو پکار کر فرمایا، یا راعی حل من لبن، اے بکریاں چرانے والے تمہارے پاس کچھ دودھ ہے؟ غلام نے عرض کیا، جی ہاں ایک بکری ہے، اس میں میرا کھانا ہے، یعنی میں غلام ہوں، ساری بکریاں میرے مالک کی ہیں، ان میں ایک بکری کا دودھ میرے لیے مقرر ہے، آپ چاہیں تو اپنے حصے کا دودھ میں آپ کو ایثار کر دیتا ہوں۔ ایک بکری کا دودھ اس کے لیے تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بکری لے آؤ۔ غلام وہ بکری لے آیا۔ معجزات والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ لیا، اپنے قدرت والے بے مثال ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالا، پیالہ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا۔ پھر میرے آقا نے دودھ نکالا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا، انہوں نے دودھ پیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے تیسری بار بکری کا دودھ نکالا، اس غلام کو عطا کیا، اس غلام نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ کمال یہ ہے بکری کے تھن ویسے ہی بھرے ہوئے ہیں۔ یہ وہی بکری ہے جس سے یہ غلام صرف پیٹ بھر کر دودھ پیتا تھا، اب تین شخصیات نے پی لیا، پھر بھی بکری کے جو تھن ہیں وہ ویسے ہی بھرے ہوئے ہیں۔ اب یہ معجزہ دکھانے کے بعد مبلغ اعظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہل لک فی الاسلام، یعنی اے غلام کیا اسلام قبول کرو گے؟ اللہ اکبر، نور برساتا چہرہ دیکھا تھا، پیاری ادائیں دیکھیں، خوبصورت ادائیں دیکھیں، پھر یہ معجزہ دیکھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ غلام تو پہلے ہی عاشق ہو چکا تھا، اب اسلام کی دعوت ملتی ہے، فوراً آگے بڑھا، محبوب رب سردار عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ سرکش جو تھے قائل ہوئے، دشمن جو تھے مائل ہوئے، سرکش جو تھے قائل ہوئے، دشمن جو تھے مائل ہوئے، مسحور کن ہے کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا۔ میرے آقا کی باتیں سن کر، نبی پاک کے چہرہ انور کو دیکھ کر، پیارے آقا کے قرب پا کر سبحان اللہ لوگ مسلمان ہو جایا کرتے۔ اب جناب معاملہ یہ ہوا، کفار مکہ اہل ایمان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، لہذا حکمت کے پیکر سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عظیم عاشق رسول کو فی الحال ایمان چھپائے رکھنے کا حکم دیا کہ پہلے ابھی کسی کو جا کر بتانا نہیں کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، کیونکہ ظلم و ستم کی آندھیاں چل رہی ہیں۔ چنانچہ وہ غلام حکم مصطفیٰ پر لبیک کہتے ہوئے واپس روانہ ہو گیا۔ اب خوش نصیب غلام ہے جو غلامی مصطفیٰ میں آ کر ہم غلاموں کی سرداری کا تاج اب سر پر سجا چکے تھے۔ جب یہ اپنے دنیاوی مالک کے پاس پہنچے تو ایک عجیب بات دیکھنے کو ملی۔ بکریاں تو پہلے بھی وہ چرایا کرتے تھے، مگر آج یہ بکریاں بھی چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر کے آئی تھیں۔ آج ان بکریوں کو خدمت مصطفیٰ کا شرف نصیب ہوا تھا، اس لیے حیرت انگیز طور پر ساری بکریوں کا دودھ جو ہے وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گیا۔ مالک نے جب ان بکریوں کی دودھ کی زیادتی دیکھی تو اپنے غلام سے کہتے ہیں، آج لگتا ہے کسی کمال کی چرا
چراگاہ سے، کسی بڑی زبردست چراگاہ سے تم بکریوں کو چرا کے لائے ہو، ایسا کرو روز بکریوں کو وہیں لے جانا۔ اللہ اکبر، یہ غلام تو پہلے ہی دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا، پہلے ہی صحبت کے لیے مچل رہا تھا، اب تو اس کو مالک کی طرف سے بھی حکم مل گیا کہ جناب اب ادھر ہی جانا ہے اور وہیں جا کر بکریاں چرانی ہیں۔ آئے ہائے، ذرا سوچو تو صحیح، اس وقت اس عاشق رسول کے دل پر کیا گزری ہوگی، وہ رات کیسے گزری ہوگی، یہ سوچتے سوچتے کہ صبح کب ہوگی، پھر جلوہ جانا دیکھوں گا، پھر نبی پاک کی زیارت کروں گا، پھر ان کی صحبت کی برکتیں لوٹوں گا۔ شاعر کہتے ہیں نا، شب ہجر کی درازی کوئی ان سے جا کے پوچھے، شب ہجر کی درازی کوئی ان سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جن کی صبح ہو گئی ہے۔ آئے ہائے، اب یہ عاشق رسول رات بھر یاد مصطفیٰ میں ایسا لگتا ہے کہ مچلتے رہے ہوں گے، شاید نیند بھی نہ آئی ہو، کبھی چہرہ مصطفیٰ سامنے آتا ہوگا، کبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی مہکی مہکی باتوں کی مہک محسوس کرتے ہوں گے، کبھی اپنا کلمہ پڑھنا یاد آتا ہوگا، کبھی ان کا پڑھانا یاد آتا ہوگا، اپنے نصیب کی معراج پر جھوم جاتے ہوں گے۔ نہ جانے یہ رات کیسے کٹی ہوگی، رات جیسے گزری سو گزری، صبح ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام نے بکریاں لی، پھر غار کے قریب پہنچ گئے، محبوب ذی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ دودھ پیش کیا، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے رہے، دین کی باتیں سیکھتے رہے، گھر واپس آ گئے، شام کو پھر اگلی صبح کا انتظار ہے۔ سبحان اللہ، شاعر کہتے ہیں نا، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں۔ سبحان اللہ، میرے آقا کا دیدار کوئی کر لے، خوش نصیب تو آقا کا دیدار کرتے ہیں، آج کوئی مدینے کا بھی دیدار کر لینا تو شربت دید کے بعد آگ بجھتی نہیں اور بڑھ جاتی ہے کہ 100 بار مدینہ دیکھ لے اسے چین نہیں آتا، بلکہ وہ بے قراری اور بڑھ جاتی ہے۔ ارے اس غلام نے تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا تھا، مدینے والے آقا کی صحبت اٹھائی تھی، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے طے میں رکھا ہے، اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ دوسری رات بھی جیسے کٹی سو کٹی، صبح پھر حاضر ہوئے، 3 دن سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبتیں اٹھائیں، بکریوں کو لے کر جاتے، آقا کی باتیں سنتے، دودھ پیش کرتے، خدمت مصطفیٰ کرتے اور شام واپس آ جاتے۔ مگر اب عشق کا امتحان شروع ہو گیا۔ یاد رکھیے، عشق میں عاشق کی پرکھ کی جاتی ہے، اس عظیم عاشق رسول کا بھی اب امتحان ہونا تھا۔ 3 دن جو آرام سے گزرے تھے نا، محبوب پاک کی حاضری میں بار بار جانا مل رہا تھا، اب چوتھے دن یہ ہجر و فراق میں تبدیل ہو گیا۔ کیسا ہوا؟ ایمان ابھی لائی ہیں، چوتھے دن ہی امتحان شروع۔ اللہ اکبر۔ ہوا یہ کہ مکے کا فرعون جسے کہا جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے دشمن جسے کہا جاتا ہے، ابو جہل، وہ ایک روز عبداللہ بن جدعان جو اس عاشق رسول کا مالک بھی تھا، اس کی گلی سے گزرا، اس نے بکریوں کو دیکھا تو حیران ہو کر کہا کہ یہ بکریاں بڑی صحت مند ہو گئی ہیں۔ 3 دن میں وہ بکریاں نمایاں طور پر صحت مند ہو چکی تھیں۔ تو بتایا گیا کہ پہلے ایسا نہیں تھا، یہ جو بھی ہوا ہے نا 3 دن میں ہوا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، ابو جہل کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہارا غلام جو بکریاں چراتا ہے نا، اسے معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اچانک بکریوں کا دودھ بڑھ جانے کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ بکریاں جو ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو چکی ہیں، یعنی کافر بھی ہے، دشمن مصطفیٰ بھی ہے، مگر یہ جانتا ہے کہ نبی پاک کے معجزے حق ہیں۔ کفر ایسا دل پر طاری تھا، ایسا اندھیرا طاری تھا کہ پھر بھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، مگر یہ جانتے تھے کہ اگر یہ کمال کا جو تبدیلی آئی ہے، یہ بکریوں نے حاضری دی ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، اتنا یقین تھا، مگر اس بدبخت نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اب کیا ہوا؟ عبداللہ بن جدعان بھی کافر، ابو جہل کی باتوں میں آ کر اس نے اپنے عاشق رسول غلام کو اب غار کے قریب جانے سے منع کر دی۔ غلام تھا، کیا کرتا، دل تو نہیں چاہ رہا تھا، وہ جدائی کسے برداشت ہوتی، مگر آقا کی بات ماننی پڑی۔ اب کیا ہوا؟ تڑپتا رہا غلام آقا کی یاد میں۔ اب کچھ دنوں کے بعد ایک اور امتحان اس پر کیا آیا، اس غلام پر، کہ یہ کعبہ مشرفہ کے قریب گئے، وہاں بت رکھے ہوتے تھے نا، جھوٹے خدا۔ اب یہ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں ہے وہاں پر، کفار وغیرہ نہیں ہیں،
تو اس غلام نے ان جھوٹے خداؤں پر تھوکا اور کہا کہ بڑا نامراد ہے وہ شخص جو تمہاری پوجا کرتا ہے، تمہاری عبادت کرتا ہے۔ مگر یہ منظر کفار نے دیکھ لیا، کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنا ایمان تو ظاہر نہیں کیا تھا، چھپا کے رکھا تھا۔ اب ان بدبختوں نے عبداللہ بن جدعان جو آپ کا آقا ہے اس کو آ کر بتا دیا کہ اس نے تو ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس آقا نے کیا کیا کہ مکہ پاک کے دو بڑے ظالم اور بدبخت کافر جو تھے، ابو جہل اور امیہ بن خلف، ان کے ہاتھ میں یہ غلام دے دیا اور کہا اب یہ تمہارا غلام ہے، تمہیں جو کرنا ہے اس کے ساتھ کرو، جو سزا دینی ہے اسے سزا دے دو۔ ایمان لائے ہوئے چند دن ہوئے ہیں، اور اب ذرا سنیے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے وہ لوگوں جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہو، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں نے اذان سنی، ہمارا مسلمانی نام رکھا گیا، ہمارے ماں باپ مسلمان، ہمیں سجدہ کرنے سے کوئی نہیں روکتا، ہمیں نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا، اللہ کا نام لینے سے ہمیں کوئی نہیں روکتا۔ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارا وطن بھی، اور اس کے بعد ہمارا یہ انوائرمنٹ کہ ہمیں ایمان والا گھرانہ ملا۔ سنو ہمارے اسلاف نے کیسی قربانیاں دی، اللہ کا نام لینے پر کیسی سزائیں انہیں دی گئیں۔ اب کیا ہوا، ظلم اور ستم کی داستان سنیے۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف یہ بڑے ظالم و جابر تھے، انہوں نے اس عظیم عاشق رسول کا ہاتھ پکڑا، مکہ پاک کے صحرا میں لے گئے، اس عاشق رسول کو اسلام قبول کرنے کے مقدس جرم میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ جو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ گئے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں کی گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے، وہاں تھوڑی دیر ہم ننگے پیر نہیں رہ سکتے، مگر تپتی ریت پر اس عاشق رسول کو مکے کی گرمی میں لٹا دیا گیا، سینے پر پتھر رکھ دیا گیا اور کہا گیا اکفر بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک طرف کفر ہے، ظلم ہے، ستم ہے، دوسری طرف عشق رسول ہے۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف بڑے سخت ظالم اور کافر تھے، تو سامنے بھی عاشق رسول استقامت کا پہاڑ تھا، وہ سمجھے تھے کہ اس پر ظلم کریں گے تو یہ اپنے ایمان سے ہٹ جائے گا، مگر شاید وہ جانتے نہیں تھے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ وہ عظیم عاشق رسول ایک لمحے کے لیے بھی ایمان سے پیچھے نہ ہٹے، ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، ربی اللہ، اللہ احد، اللہ احد، میرا رب اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف نے اب طرح طرح کے ٹارچر، طرح طرح کے ظلم آزمانے شروع کیے، انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اوپر پتھر رکھے، یہ عاشق رسول ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف نے لوہے کا لباس پہنایا اور چلچلاتی دھوپ میں انہیں ڈال دیتے۔ ذرا سوچو، لوہا جلدی گرم ہوتا ہے، جسم پر جب لوہا ہوتا ہوگا گرمی کا عالم کیا ہوتا ہوگا، اس کی تپش مبارک سے ان کا جسم مبارک جھلس جاتا، چربی پگھلنے لگتی، مگر قربان جائیے اس عظیم عاشق رسول کی زبان پر صرف ایک ہی بات تھی، ربی اللہ، اللہ احد، اللہ احد، میرا رب اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کافر ان کے گلے میں رسی ڈال کر اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتے، وہ اس عظیم عاشق رسول کو معاذ اللہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے، پھر بھی ان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پھر پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تکلیفوں کا حال سن لینا، پڑھ لینا بہت آسان ہے، میں بھی چند منٹ میں بیان کر کے آگے نکل گیا، مگر ذرا غور تو کیجئے یہ تکلیفیں برداشت کیسے ہوئی ہوں گی۔ ہم آرام میں ہیں، ہمیں کوئی ستاتا نہیں ہے، کھانا ملتا ہے، پانی ملتا ہے، بجلی لگی ہے، پنکھے ایئر کنڈیشن چلتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے زبان پر ذکر اللہ نہیں آتا۔ اگر تسبیح ہاتھ میں پکڑ بھی لیں تھوڑی دیر میں تھک جاتے ہیں، فرض نمازوں میں کوتاہیاں ہیں، لاکھوں کروڑوں مسلمان تو وہ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جو نماز پڑھ بھی لے تو اللہ کا ذکر کرنے کا اس کے بعد ٹائم نہیں ملے۔ ذکر کیسا ہوگا یہ کہ جب سینے پر پتھر ہوگا اور زبان پر ربی اللہ کا ذکر ہوگا، جب مکے کی گلیوں میں کھینچا جاتا ہوگا اور ان گلیوں کو یہ عاشق رسول اللہ کے ذکر کا گواہ کرتا ہوگا، اور آج ہم پنکھوں میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، آج سکون والی جگہوں پر اپنے رب کا ذکر نہیں کرتے، یہ زبان بہت ساری گفتگو کرتی ہے مگر اللہ کا نام نہیں لیتی۔ ایسا نہ کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ آئیے اب سنیے، اب
پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس عاشق رسول کو دیکھا ہوگا، دل مبارک پر کیسا غم طاری ہوا ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ تو وہ آقا ہیں کہ اپنے امتیوں کو معمولی تکلیف میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، نبی پاک کا یہ وصف بیان فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم، یعنی ترجمہ، وہ نبی جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے۔ میرے آقا تو امت سے پیار فرمانے والے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عاشق رسول کو دیکھا ہوگا، قلب اقدس پر کیسا غم طاری ہوا ہوگا، مبارک آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے ہوں گے۔ لیکن اب امتحان کا وقت ہے اور امتحان میں صبر ہی کیا جاتا ہے۔ آخر اس غلام کی آزمائش کا وقت کیسے ختم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو اس حال میں دیکھا تو تمنا ظاہر کی کہ کاش کسی طرح اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ تمنائے مصطفیٰ تھی۔ آقا کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خواہش سنی تو جلدی سے گئے، منہ مانگی بھاری قیمت ادا کی اور عاشق رسول کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ایک روایت میں ملتا ہے، امیہ بن خلف کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ آپ کا بڑا نام تھا، آپ بڑے کاروباری ہیں، بڑے بڑے سودے کرتے تھے، بڑی بڑی ڈیل کرتے تھے۔ آپ نے کہا اس غلام کو تم مجھے بیچ دو۔ کتنے میں بیچو گے؟ ایک اماؤنٹ، ایک رقم اس نے بتائی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتا نہیں اور زیادہ لوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں اور زیادہ لوں گا۔ یعنی اماؤنٹ بتاتا رہا، صدیق اکبر اوکے کرتے رہے، وہ اور بڑھاتا گیا۔ کاروبار میں ایسا نہیں ہوتا، کاروبار میں ایک بار قیمت بتائی جاتی ہے، سودا ہو گیا تو ہو گیا، مگر اس ظالم نے قیمت وہ بڑھاتا رہا۔ صدیق اکبر اوکے کرتے رہے۔ آخر کار جب ڈیل کنفرم ہوئی، امیہ کہتا ہے اے ابو بکر، تمہارے بزنس کے تو چرچے ہیں، تم تو بہترین سودا کرنے میں مشہور ہو، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنا مہنگا یہ حبشی غلام خرید لیا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی الفاظ سنو، کہتے امیہ تم کیا جانو اس کی قیمت کیا ہے، تم اس سے زیادہ مانگتے، میں اس سے زیادہ تمہیں دیتا۔ خرید کر پیارے آقا کی بارگاہ میں لے کر آئے، کہا حضور آپ کا عاشق حاضر ہے۔ آقا کیا فرماتے ہیں سنو، کہتے ہیں اے ابو بکر، اس کی خریدنے میں جو تم نے رقم خرچ کی ہے، تھوڑے پیسے میرے بھی اس میں شامل کر لو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میرا سب کچھ آپ کا ہے، آقا میرا سارا مال ہی تو آپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے یہ کیسے عاشق رسول ہیں جن سے آقا کتنی محبت فرماتے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کتنی محبت فرماتے، اور اسلام لانے کی وجہ سے انہوں نے تکلیفیں کیسی اٹھائیں۔ یہ درس ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نے تو اسلام لانے کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، مگر کیا اسلام پھیلانے کے لیے کوئی تکلیف نہ اٹھائیں گے؟ کیا اسلام کے نام کو روشن کرنے کے لیے ہم کوئی قربانی نہ دیں گے؟ وہ تپتی ریت پر اللہ کا ذکر کریں اور ہم پورا دن اللہ کو یاد نہ کریں؟ ایسا نہ کریں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا آگے چلیں۔ اب یہ غلام تو آزاد ہو گئے، آپ جاننا چاہیں گے یہ غلام کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں، ہم غلاموں کے سردار، ہر عاشق رسول کی آنکھوں کے تارے، مشہور عاشق رسول، مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میرے آقا کے وہ غلام ہیں جنہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، اور اس کے بعد جب آزاد ہو گئے نا، آقا نے ہی تو خریدا نا، نبی پاک کے یار غار نے خریدا۔ اب ساری زندگی نبی پاک کے قدموں میں گزاری، اور مرتبہ کیسا ملا کہ آپ مؤذن رسول کہلائے۔ کیا کیا ستم نہ ڈھائے تھے تجھ پر امیہ نے، کیا کیا ستم نہ ڈھائے تھے تجھ پر امیہ نے، اقرار حق سے پھسلی نہ تیری زباں بلال، مکہ احد کی صداؤں سے گونج اٹھا، خورشید انقلاب تھا تیرا بیاں بلال، بو بکر نے خرید کے ایسے بڑھائے دام، ہاں دام دیکھو کیسے بڑھے، بو بکر نے خرید کے ایسے بڑھائے دام، دولت اگر زمین ہے تو آسماں ہے بلال۔ کیا کیا ستم نہ ڈھائے تھے تجھ پر امیہ نے، کیا کیا ستم نہ ڈھائے تھے تجھ پر امیہ نے، اقرار حق سے پھسلی نہ تیری زباں بلال، مکہ احد کی صداؤں سے گونج اٹھا، خورشید انقلاب تھا تیرا بیاں بلال، بو بکر نے خرید کے
شان دیکھو، میرے آقا نے انہیں سید المؤذنین کا لقب عطا فرمایا، تمام مؤذنین کے سردار۔ اللہ ہو، پیارے آقا کے مالی معاملات کی جو ذمہ داری تھی نا، خازن تھے، نبی پاک نے انہیں دی ہوئی تھی، اور نبی پاک کے ظاہری وصال تک پیارے آقا کی خدمت میں ہی حاضر رہے۔ نبی پاک کے وصال ظاہری کے بعد آپ ملک شام تشریف لے گئے، آخر تک وہیں رہے۔ 20 سنہ ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اور آپ کا مزار مبارک ملک شام میں ہے۔ کیا خوبصورت التجا امیر اہل سنت اپنے کلام میں کر کے، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، غم اپنا یا حبیب برائے بلال دو۔ اللہ حضرت بلال حبشی کے صدقے ہمیں سچا عشق رسول عطا فرمائے۔ کمال کی پرسنالٹی ہیں، اور ایسے ان کے واقعات ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں تھوڑا سا میں مدنی چینل کے ناظرین سے بات کرنا چاہوں گا۔ حضرت بلال تپتی ریت پر نہ ہلے ایمان سے۔ آج تھوڑے پیسے ایمان سے ہلا دیتے ہیں، آج تھوڑا دنیا کا مرتبہ ہمیں اسلام میں، دین میں کمپرومائز کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ کیا کرے جناب، کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے مارکیٹ کا تو طریقہ ہی جھوٹ بولنا ہے، ہم نہیں بولیں گے دوسرے بول دیں گے۔ ہمارے گھر میں فنکشن تھا، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ سوچئے ان اسلاف کی روحوں کو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی کہ ہم ایک ذرہ نہیں ہٹتے تھے ایمان سے، اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ مگر آج تھوڑے سے معاملات پر لوگ جو ہیں وہ دین میں کمپرومائز کرنے لگ جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے کہتے ہوئے بھی زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ غیر ملکوں کے ویزوں کے لیے، پاسپورٹ کے لیے لوگ ایمان سے بھی جناب ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی فکر نصیب فرمائے، ایمان کی قدر نصیب فرمائے، اور ایمان کی حفاظت کا جذبہ بھی نصیب فرمائے۔ اب سبحان اللہ، حضرت بلال حبشی کی شان دیکھو کہ ان کی شان قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی۔ سبحان اللہ، حضرت بلال حبشی امتحانات سے گزرے، پھر آزادی کی نعمت حاصل ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ اب یہ جانے کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر رہتے تھے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام جو پہلے غلامی کی زندگی بسر کر چکے تھے، مثلا حضرت صہیب رومی، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے تھے۔ ایک روز جو غیر مسلم تھے نا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے پاس جو یہ غریب لوگ بیٹھتے ہیں نا، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنے پاس سے ذرا ہٹا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر رہا کریں گے۔ شرط کیا تھی؟ ہم پیسے والے، ہم خاندان والے، ہمارا نام، آپ کے آس پاس تو غلام غریب بیٹھتے ہیں، آپ انہیں ہٹا دیں پھر ہم آپ کے پاس آ جائیں گے، ہمیں شرم آتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ اس پر حضرت بلال اور آپ جیسے دیگر صحابہ کرام کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ترجمہ، اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، آپ ان صحابہ کو ہرگز اپنے آپ سے دور نہ فرمائیے گا، یہ تو وہ نیک اور پارسا لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت بھی کیسی؟ دکھاوے والی نہیں، ریاکاری والی نہیں، دنیاوی لالچ والی عبادت نہیں، بلکہ یہ عبادت کرتے ہیں اور یریدون وجہ، اپنی اس عبادت سے صرف اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان صحابہ کرام کی شان میں اللہ پاک مزید ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ۔ ترجمہ، اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے۔ آئے ہائے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یعنی قرآن فرما رہا ہے اے محبوب، یہ پاک لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں، جب یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ ان کی عزت افزائی کیجئے، ان کے ساتھ سلام میں پہل کیجئے، اور انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ پاک نے فضل کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب دیکھو میرے آقا کی شفقت کا انداز، کہتے ہیں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا، ہم حاضر ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ اس دن سے نبی پاک ہمیں اتنا قریب بٹھاتے تھے کہ ہمارے گھٹنے جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھٹنوں
घुटनों के साथ मिल जाया करते थे। अल्लाह अकबर, मेरे आका का अमल भी कैसा था, गुलामों पर शफकत भी कैसी है, गरीबों से प्यार भी कैसा है। यहां भी हमें दर्श मिलता है कि बाज़ औकात मालदारों को खुश करने के लिए लोग गरीबों को धुतकारते हैं, उनको कोई हैसियत नहीं देते। हमें नहीं मालूम अल्लाह की बारगाह में कौन कितना मकबूल है, उसका मर्तबा अल्लाह की बारगाह में कितना है। लोग कहते हैं मेरे साथ कैसे बैठोगे, तुम्हारा दस्तरखान अलग है, तुम्हारी सिटिंग एरिया अलग है, मेरे साथ कोई गरीब ना बैठे, मैं बैठूं तो कहीं वीआईपी जगह पर बैठूं। तकब्बुर और किसको कहते हैं? खुदारा अपने दिल से तकब्बुर को दूर कीजिए। हमें नहीं मालूम ये पुराने कपड़ों में गरीब वाले लिबास में जो हमारे साथ आया है, इसका दर्जा अल्लाह की बारगाह में क्या है। अल्लाह ना करे अगर वो नाराज हो गया तो रब भी नाराज हो जाएगा। हमें सबको इज्जत देनी है। मुझे वो वाकया याद आ गया कि बनी इसराइल में एक शख्स बड़ा इबादत गुजार था, और वो इतना इबादत गुजार था और अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल था कि वो जिधर जाता था उसके साथ जो है बादल साया करता था, बादल उसके ऊपर होता था। एक गुनाहगार शख्स सोचने लगा कि मैं कितना गुनाहगार हूं, ये कितना नेक है, मैं भी इसके पास चला जाता हूं, इस पर तो अल्लाह की रहमत हर वक्त बरसती रहती है, शायद मुझ गुनाहगार का भी कोई भला हो जाए, मुझ पर भी कोई रहमत की बारिश हो जाए, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। बड़ी आजिज़ी, बड़ी इनकिसारी और जिसको कहते हैं तौबा की नीयत से वो बंदा उस नेक बंदे के बराबर में जाके बैठ गया कि अब कुछ रहमत मुझ पर भी बरस जाएगी। मैं जमाने का गुनाहगार, ये इतना नेकूकार, इधर आजिज़ी है, इधर इनकिसारी है। और उस नेकूकार के दिल में देखो अब तकब्बुर ने कब्जा किया। इतनी नेकियां थी फिर भी शैतान ने कैसा वार किया। वो कहता है ये जमाने का गुनाहगार मेरे साथ बैठा, मेरे साथ है, ये कहां और मैं कहां। उस शख्स पर जब तकब्बुर आ गया, प्राउड, वो कहता है इधर से खड़े हो जाओ, तुम मेरे बराबर में कैसे बैठ गए। अब सुनिए प्यारे इस्लामी भाइयों क्या हुआ। वो गुनाहगार बंदा जब उठकर आगे गया ना, शर्मिंदा तो पहले ही था, अब इसने भी डांट कर खड़ा कर दिया है, जलील किया, खड़ा होकर गया। वो जैसे गया वो बादल भी उसके साथ जाने लग गया। और उस जमाने के नबी पर ये वही की गई कि जाकर दोनों को कि अब दोनों अपने अमाल दोबारा से शुरू करें। गुनाहगार के गुनाह आजिज़ी की वजह से माफ कर दिए गए और इस नेकूकार की नेकियां तकब्बुर की वजह से बर्बाद हो गई। हमें सोचना है, मेरे आका अपने गुलामों को साथ बिठाते, अपने घर से खाना भिजवाते थे। कहते देखे ना, हजरत खब्बाब कहते हैं इतना करीब बिठाते कि हमारे घुटने आका अलैहिस्सलाम के मुबारक घुटनों से टच होते थे। आयत मुबारक नाजिल हो गई थी। हालांकि मालदार और बड़े बड़े सरदार कह रहे थे इन गरीबों को हटा दो, हम भी आ जाएंगे, मगर नबी पाक करीम कैसे हैं, कैसे गुलामों को दूर फरमा दें। बहुत सबक है हमारे लिए इसमें। और आगे चलते हैं प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों। अब आका अलैहिस्सलाम जब मेराज की रात, मेराज की अहदीस है ना, नबी पाक मेराज के दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस मेराज में कि मेराज की रात जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने अपने आगे आगे एक आवाज सुनी, बताया गया ये बिलाल हैं। सुभान अल्लाह, शान तो देखो हजरत बिलाल की कि अभी आपने ईमान कबूल किया, तकलीफें उठाई, जुल्मों से सितम के पहाड़ तोड़े गए, साबित कदम रहे, दीन इस्लाम से मुंह नहीं मोड़ा। देखिए कैसे कैसे इनाम मिल रहे हैं कि आका जन्नत में हजरत बिलाल की कदमों की आवाज सुन रहे हैं। एक जगह प्यारे आका अलैहिस्सलाम सुनो, हजरत बिलाल की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान हैं। आशिक रसूल तमन्ना करता है वो नबी पाक के कदमों में पहुंच जाए, मगर आका ने कैसा खास करम फरमाया कि एक रोज हजरत बिलाल हबशी के घर तशरीफ ले आए। अच्छा, कैसी इज्जत अफजाई है, अपने गुलाम की बारगाह में, अपने गुलाम के पास नबी पाक जा रहे हैं। अब जब हजरत बिलाल के घर गए तो हजरत बिलाल घर पे नहीं थे, आपकी ज़ौजा मोहतरमा थी। तो ज़ौजा ने अर्ज की कि हुजूर, बिलाल जब घर में होते हैं ना, उनकी जबान पर बस एक ही रट होती है, काला रसूलुल्लाह, काला रसूलुल्लाह। आज रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, आज मेरे आका ने ये फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा इश्क तो देखो, सारा दिन नबी पाक की खिदमत में रहते थे, घर आते थे तो जबान जिक्र रसूल से तर होती थी, आका का दीदार करते थे या आका का जिक्र करते थे, नबी पाक की ही बातें करते थे। अल्लाह अकबर। खैर, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना कि आपकी ज़ौजा कह रही है कि हुजूर बस ये आकर आप ही की बातें बताते हैं, आए हाय, हजरत बिलाल की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान। आका ने क्या फरमाया, मा हद्दसकी अन्नी बिलालुन फकत सदका। बिलाल मेरी तरफ से जो भी हदीस बयान करता है वो सच है, बिलालुन ला यकज़िबु। आका फरमाते हैं बिलाल जो है, बिलालुन ला यकज़िबु, बिलाल झूठ नहीं बोलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल की सच्चाई की तस्दीक जो है वो नबी पाक इरशाद फरमा रहे हैं। और यहां हमें यह भी सबक मिल रहा है
ہے کہ आशिक रसूल झूठ नहीं बोलता, नबी पाक का गुलाम झूठ नहीं बोलता। अब हम गौर करें हम कितना सच बोलते हैं और बात बात पर कितना झूठ बोलते हैं। ऐ झूठ बोलने वालों सुनो, ये नबी पाक को सख्त नापसंद है। आका तो सच्चे आका है ना, सच्ची बात सिखाने वाले आका हैं। अल्लाह करे कि हम भी सच्चे हो जाएं। बाज जो है वो नादान क्या कहते हैं कि मियां सच का जमाना नहीं है, झूठ के बगैर तो काम ही नहीं चलता। नहीं नहीं जनाब, सच से ही काम बनता है। सच्ची बात यह है कि सच को आंच भी नहीं है। यही बात हजरत बिलाल के एक और वाकये से सुनते हैं कि सच कैसा काम आता है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला के एक भाई थे, बाज किताबों में उनका नाम खालिद लिखा है। उनका निकाह करना था, हजरत बिलाल उन्हें लेकर एक कबीले में ले गए हैं। अब देखिए कि हमारे यहाँ भी रिश्ते होते हैं, क्या हाल होता है। बंदा होता जनाब बड़ा गरीब है, अब ससुराल वालों को बड़े बड़े महल की बातें बताएगा, बड़ी गाड़ी है, बड़ी नौकरी है, ऐसा स्टाइल बनाते हैं कि जैसे सामने वालों को लगे बड़े खुशहाल है, हालांकि होता कुछ नहीं है। और ये धोखा देकर बाज़ औक़ात रिश्ता करते हैं। हजरत बिलाल अपने भाई के साथ गए। आपने क्या किया, जब आप वहां गए तो लड़की वालों के यहाँ गए और कहा कि तुम जानते हो ये मेरा भाई है, हम पहले गुलाम थे। सुनो बात, क्या कहते हैं, हम पहले गुलाम थे और नबी पाक अलैहिस्सलाम हम गुमराही में थे और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बरकत से हमें हिदायत नसीब हुई। अल्लाह पाक ने हमें आज़ादी अता फरमाई, हम गरीब थे, अल्लाह पाक ने हमें गनी कर दिया है। अगर तुम अपनी लड़की का रिश्ता देना पसंद करो तो अल्हम्दुलिल्लाह, पसंद ना करो तब भी कोई हरज नहीं है। बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल सारी बातें बता दी। हजरत बिलाल की पेशकश सुनकर वो लोग भी कैसे अच्छे थे, पता चला मौज़िन रसूल मेरे घर तक आए हैं, अपनी बच्ची का रिश्ता उनके भाई को दे दिया। अब हजरत बिलाल के भाई क्या कहते हैं, ए भाई आप हमारी नेकी का जिक्र करते हैं, ये बताते कि हम नबी पाक की बारगाह में कितनी जानिसारियां हमने की हैं, हम प्यारे आका की गुलामी इख्तियार किए में, आप मौज़िन रसूल हैं, इस तरह की बातें बताते कि कितना बड़ा मर्तबा है आपका दरबार रिसालत में। आपने पुरानी बातें शुरू कर दी, हमारी गुलामी की बातें बता रहे हैं, हमारी पुरानी बातें बता रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने पता है क्या जवाब दिया, कहते मैंने सच बोला और इसी सच की बदौलत तुम्हारा रिश्ता तय हुआ। ये दर्स मिला हमें कि सच से कामयाबी मिलती है। हमें लग रहा होता है कि झूठ से कामयाबी मिलेगी, और इस तरह के रिश्तों के मामलात में भी खुदारा झूठ ना बोला करें, कोई बात छुपाया ना करें। आज लड़की वाले लड़की का कोई मामला हो लड़के वालों को नहीं बताते, लड़के वाले लड़के का मामला लड़की वालों को नहीं बताते। अरे कोई एक घंटे के लिए शादी हो रही है क्या, सारी जिंदगी साथ रहना है। आगे जाके जब मामलात पता चलेंगे और खुदा ना खास्ता इसकी वजह से झगड़ा हो, लड़ाई हो, दूरियां हो, सारी जिंदगी का गम हो, इससे बेहतर यह है कि हर बात पहले से बता दी जाए। इसी तरह कारोबार के अंदर भी होना चाहिए। अपने माल में अगर कोई नक्स है पहले बता दें, पार्टनरशिप करनी है, अपने जो मामलात हैं क्रिस्टल क्लियर रखें। याद रखें जितना क्लियर होके आप चलेंगे देर तक चलेंगे, सुकून से चलेंगे, और जितना छुपाकर धोखा देकर कोई भी काम शुरू करेंगे थोड़े दिनों के बाद उससे बड़ी तकलीफ उठाएंगे। अल्लाह करे हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाकयात से हमें यह दर्स मिले कि जिंदगी में हमेशा सच बोले, किसी को धोखा ना दें। अब जरा सुनिएगा हजरत बिलाल हबशी की शान, अल्लाह अकबर, इससे बड़ी क्या शान है। आका की गुलामी मिली, मगर सुनो जन्नत में क्या मिलेगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ऊंटनी पर सवार होंगे। आका फरमाते मैं बुराक पर सवार होकर आऊंगा, और हजरत बिलाल की तरफ मेरे आका ने निगाह उठाई, और भी साहबा बैठे हैं। फरमाया बिलाल की ये शान होगी कि ये जन्नती ऊंटनी पर सवार होंगे और अजान पढ़ते हुए मैदान महशर में आएंगे। हाय हाय, हजरत बिलाल की शान देखो कि महशर के मैदान में भी उन्हें अल्लाह का नाम लेकर अजान देने की सआदत मिलेगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें भी उस महफिल में शिरकत अता करना। हम हजरत बिलाल की वो अजान तो नहीं सुन सके, मगर आका के लिवाउल हम्द तले नबी पाक की रिजा के साथ हमें भी जगह देना, हम भी बिलाल हबशी की वो अजान सुने जब वो दाखिल हो महशर में ऊंटनी पर सवार होकर और अजान दें। अल्लाह अकबर। आका कहते हैं उस वक्त अंबिया किराम की निगाहें भी बिलाल पर लगी हुई होंगी। जब बिलाल अजान मुकम्मल कर लेंगे तो इन्हें जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और शुहदा के बाद बिलाल पहले वो शख्स होंगे जिन्हें जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। क्या बात है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऐ प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हजरत बिलाल की बात हो और उनकी उस बाज़ौक़ और रिक्कत अंगेज अजान की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। माजरा ये था कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब दुनियावी तौर पर पर्दा फरमाया ना, तो सहाबा किराम पर तो गोया कयामत टूट। सहाबा किराम तो जिसको कहें कि हक्का बक्का रह गए, सख्ती की आलम में आ गए, लगता सब कुछ लुट गया। हजरत बिलाल तो यूं भी मौज़िन रसूल हैं। मौज़िन और इमाम का ताल्लुक
بالکل الگ سا تعلق ہوتا ہے، جدا قسم کا تعلق ہوتا ہے۔ حضرت بلال آقا کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ اب جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، حضرت بلال کے لیے جینا محال ہو گیا۔ وہ گلیاں جہاں پیارے آقا چلا کرتے تھے، ان گلیوں سے گزرتے ہوئے جب پیارے آقا مسکراتے تھے تو نور کی کرنیں دیواروں کو روشن کر دیتی تھیں۔ اب ان دیواروں کو دیکھ دیکھ کر حضرت بلال کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ستاتی تھی۔ اب مدینہ پاک کی ان گلیوں میں زندگی گزارنا دشوار تھا۔ ذرا دیکھو تو صحیح عشق کا لیول کیسا ہے۔ ہمارا مدینے سے دور جینا مشکل ہوتا ہے، ہم تڑپتے ہیں مدینے چلے جائیں، مگر ان کا لیول یہ تھا کہ انہیں مدینے میں قدم قدم پر پیارے آقا کی یاد ستاتی تھی۔ وہ جی نہیں پا رہے تھے، وہ مدینہ چھوڑ کر ملک کے شام چلے گئے۔ اب ذرا سوچئے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک رات جب حضرت بلال آرام فرما رہے تھے تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے۔ قسمت جاگ اٹھی۔ آقا مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تم نے ہماری زیارت کے لیے آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اللہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، سواری تیار کی، سفر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، ایک عاشق رسول مدینے کے سفر پر ہے، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بلایا ہے۔ ذرا سوچو حضرت بلال کی کیفیت کیا ہوگی، یہ تو ہم معلوم نہیں کیا جا سکتا، البتہ دل ہی دل میں حضرت بلال کی اس وقت کی کیفیت کا تصور باندھنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت بلال کیا سوچتے ہوں گے، ہاں جلد ہی میں مدینہ پاک کی گلیوں میں پہنچ جاؤں گا، جلد ہی مسجد نبوی شریف نظر آئے گی، مدینہ پاک کے خوبصورت در و دیوار ہوں گے، غریبوں کو پالنے والے آقا، دو جہاں کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بلایا ہے، جلوہ بھی تو دکھائیں گے، دیدار کے جام بھی تو پلائیں گے۔ ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، سلطان دو جہاں کو سب حال دل دکھاؤں، کاٹوں ہزار چکر طیبہ کی ہر گلی کے، یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے، پھولوں پہ جان نثاروں، کانٹوں پہ دل کو واروں، ذروں کو دوں سلامی، در کی کروں غلامی، دیوار زر کو چوموں، قدموں پہ سر کو رکھ دوں،